بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، خواتین و حضرات، ایک استخارہ ہوتا ہے، ایک فعال ہوتی ہے۔ استخارہ کا معنی ہے خیر اور نیکی طلب کرنا یا مانگنا۔ استخارہ کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی نیا یا بڑا کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور استخارہ کر کے یہ معلوم کرتے ہیں کہ وہ کام کرنا آپ کے لیے اچھا ہے یا کہ برا، وہ کام اس کا کرنا نیک ہے آپ کے لیے یا بد ہے، اس کا انجام اچھا ہے یا برا ہے، اس کام میں آپ کی خیر ہے یا شر ہے۔ استخارے کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ کوئی کام ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، ہوگا یا نہیں ہوگا استخارے کا موضوع نہیں ہے ناظرین۔ فعال کے معنی ہے غیب کی بات، پیشگوئی یا پیشن گوئی، بخت اور قسمت۔ آج کی فعال کا موضوع یہ ہے کہ آپ کا کوئی کام ہوگا یا کہ نہیں ہوگا، آپ کی کوئی حاجت پوری ہوگی یا کہ نہیں ہوگی۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ ناظرین۔ کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے ناظرین۔ 16 سال پہلے سن 2006 عیسوی میں تہران ایران سے عربی زبان میں شائع ہونے والی کتاب میں حضرت دانیال علیہ السلام کی بتائی ہوئی فعال درج ہے، جس کو میں سند اور ثبوت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ یہ ایک معتبر و قابل اعتبار فعال ہے ناظرین۔ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام سے نقل کی گئی ہے کہ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو یا کسی سے کوئی حاجت ہو اور تم یہ جاننا چاہو کہ اس میں خیر و نیکی یا اچائی کیا ہے، وہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ حاجت پوری ہوگی یا کہ نہیں ہوگی، تو ایک مٹھی اناج لے کر آسانی سے فعال دیکھ سکتے ہیں آپ۔ ناظرین گرامی، آسان، سچے، حقیقی اور مستند و مجرب وظائف و اعمال تلاش اور عربی سے ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا اسکالر ٹی وی کا نصب العین ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و آسیب اور ڈپریشن نفسیاتی امراض سے فوری، مکمل اور کامیاب علاج کے لیے کمنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے یا کسی حاجت کے پوری ہونے یا نہ ہونے کے لیے حضرت دانیال علیہ السلام کی بتائی ہوئی فعال اور اس کا طریقہ کار کیا ہے۔ آئیے، فعال دیکھنے کا طریقہ یہ ہے: جب کوئی کام کرنے کا ارادہ ہو یا کسی سے کوئی حاجت پوری کروانے کا ارادہ ہو تو اس کام یا حاجت کی نیت کریں اور اس کا تصور ذہن میں لائیں۔ اب آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ ثنا پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ استغفار پڑھیں۔ یہ تینوں آپ کے سامنے ہیں، میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، یہ درود ہے۔ ثنا یہ ہے: سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ استغفار یہ ہے: استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ ان میں سے ہر ایک کو 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ایک مٹھی اناج اٹھاؤ، ایک مٹھی اناج میں سے اٹھاؤ۔ اناج میں سے کون سے؟ مثلاً چنے اٹھاؤ یا گندم اٹھاؤ وغیرہ، جو بھی ہو، چنے ہو یا گندم ہو، اس میں سے ایک مٹھی اٹھاؤ اور اس سے 8 دانے الگ کرو۔ 8 دانے الگ کرتے جاؤ۔ اگر آخر میں ایک دانہ باقی رہ جائے تو وہ زہرہ ہے، آپ کا کام ہوگا یا حاجت پوری ہوگی آپ کی۔ اگر 2 دانے باقی رہ جائے تو وہ مریخ ہے، آپ کا کام نہیں ہوگا یا آپ کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اگر 3 دانے باقی رہ جائے تو وہ مشتری ہے، آپ کا کام نہیں ہوگا
یا آپ کی حاجت پوری نہیں ہوگی۔ اگر 4 دانے باقی رہ جائے تو وہ زحل ہے، آپ کا کام ہوگا اور حاجت پوری ہوگی۔ اگر 5 دانے باقی رہ جائے تو وہ شمس ہے، آپ کا کام جلد اور فوری ہوگا یا آپ کی حاجت جلدی پوری ہوگی۔ اگر 6 دانے باقی رہ جائے تو وہ قمر ہے، آپ کا کام جلد ہوگا یا آپ کی حاجت جلد پوری ہوگی۔ اگر 7 دانے باقی رہ جائے تو آپ کا کام سختی اور مشکل سے ہوگا یا آپ کی حاجت مشکل سے پوری ہوگی۔ اور اگر 8 دانے باقی رہ جائے وہ کام ہرگز نہ کریں، اس میں خطرہ ہے۔ استخارہ کے مزید ویڈیوز اور پلے لسٹ کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے ناظرین۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئی بٹن پر کلک کر کے مزید ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کمنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، سبسکرائب کرنے کا شکریہ۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔